اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ سورۃ سورہ جن ہے۔ نزول میں اس کا نمبر 40 ہے، مکی ہے، اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 72 ہے، 2 رکوع اور 28 آیات ہیں۔ سورہ جن کا سورہ نوح کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ نوح میں اس بات پر کہ برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس پر دلیل نقلی کا بیان ہوا نوح علیہ السلام کے واسطے سے، کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی، اور اب اسی دعوے پر دلیل نقلی ہی بیان ہوگا لیکن جنات سے، کہ جنات نے بھی اللہ کی توحید بیان کی کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، مانا برکت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس سورت کے اندر تبارک کے دعوے پر دلیل نقلی از جنات ہے، اس کے علاوہ تخفیف ہے، تبشیر ہے، اور دعوے توحید کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ پاک نے وہیں جنات کی ایک جماعت کو متوجہ کیا۔ نفر 9 تک کی جماعت کو کہتے ہیں۔ دراصل ان جنات کا جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد آسمان کی طرف جانا بند ہو گیا تو جنات اس کھوجنا میں تھے کہ آخر زمین پر کیا واقعہ نمودار ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنات کی مقام نصیبین کے جو جنات تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر میں متوجہ فرمایا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا اور وہ مسلمان ہو گئے، پھر جا کر کے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا۔ قل اوحی الی، آپ کہیے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک شان یہ ہے کہ سنا ہے جنات کے کچھ افراد نے۔ کس کو سنا ہے؟ قرآن کو۔ فقالوا، پھر انہوں نے جا کر کے اپنی قوم سے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، اے عجیبا، مدارک، کہ بے شک ہم نے سنا ہے عجیب قرآن، یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے صحیح راستے کی طرف، فآمنا بھی، پس ہم نے ایمان لایا اس قرآن پر، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک شان یہ ہے کہ بلند ہے ہمارے رب کی، رب کا شان۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں بنائی اللہ نے اپنی بیوی اور نہ ہی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک شان یہ ہے کہ کہتے تھے ہمارے کچھ بیوقوف اللہ پر حد سے تجاوز والی بات، غلو والی بات، کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہرگز نہیں بولیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ، لیکن اب پتہ چلا کہ بہت سارے جنات اور انسان اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک شان یہ کہ کچھ مرد انسانوں میں سے یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ طلب کرتے، پناہ مانگتے تھے جنات مردوں سے۔ اصل میں جنات خراب کیوں ہے؟ تو جنات نے کہا کہ یہ جو جنات کو سرکشی میں بڑھایا وہ خود انسانوں نے بڑھایا، ان سے ڈر کی، کہ جب کبھی مشرکین مکہ سفر کرتے کسی وادی میں آتے تو وہاں کہتے اعوذ برب ھذا الوادی، اس وادی کے عرب جو جن ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔
تو جب انسانوں نے جنات سے پناہ مانگنا شروع کی تو جنات نے بھی اپنے آپ کو سمجھا کہ یار ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ جن ایسی مخلوق ہے کہ جتنا ان سے ڈرا جائے گا اتنا وہ اپنے آپ کو بدماش سمجھنے لگتا ہے۔ وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جانور پھسلا۔ جب وہ جانور گر گیا تو اس نے پڑھا کہ تائس شیطان، اس نے کہا تباہ ہو جائے شیطان، شیطان نے ہمیں گرایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے شیطان کو خوش کرنے والی بات کی کہ شیطان اپنے آپ کو بدماش سمجھے گا کہ میں نے گرایا، اس سے تو اور بڑا ہو جائے گا، کمرے کے جتنا ہو جائے گا، لیکن آپ اعوذ باللہ پڑھو تو فرمایا وہ چونٹی سے بھی زیادہ چھوٹا ہو جائے گا، ذباب سے بھی چھوٹا۔ ابو داؤد کتاب الآداب۔ انہو کان رجال من الانس، بے شک شان یہ کہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے، یعوذون برجال من الجن، جو پناہ مانگتے تھے کچھ جنات مردوں سے، فزادوہم رہقا، پس انسانوں نے بڑھا دیا جنات کو سرکشی میں، وانہم ظنوا کما ظننتم، اور بے شک جنات بھی اسی طرح گمان کرتے تھے اے مشرکین مکہ، کما ظننتم جس طرح تم گمان کرتے تھے، اللَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو بھی، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور جنات نے کہا کہ بے شک ہم چھوتے تھے آسمان کو، دوبارہ سمجھو، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا، پس ہم نے پایا آسمان کو، ملیت کہ آسمان بھرا ہو گیا ہے، حرساً شدیدہ، سخت چوکیداروں کے ساتھ۔ ہم جب آسمان کو چھونے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ آسمان کے اندر سخت چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے، ہاں تو مراد من الملائکہ فرشتے ہیں، مدارک، تو بھرا گیا ہے آسمان سخت چوکیداروں سے، وشوباً، اور شعلوں سے، وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا، اور بے شک ہم اس سے پہلے بیٹھتے تھے، منہا آسمان کی، مقاعد کچھ جگہوں پر، لِلسَّمْعِ فرشتوں کی بات سننے کے لیے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، پھر اب جو سنے گا ابھی، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو پائے گا اپنے لیے شعلہ، رَصَدًا گھات میں لگا ہوا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک شان یہ کہ ہم میں سے کچھ جنات صالح ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، بے شک ہم ہیں اے ذوی طرائقہ، تفسیر مدارک، بے شک ہم ہیں مختلف راستوں والے، مختلف فرقے، جس طرح انسانوں میں مختلف فرقے ہیں تو اس طرح جنات کے اندر بھی مختلف فرقے تھے، یہودی، نصارہ، مجوسی، وَأَنَّا وَنَنَّا، اور بے شک ہم نے یقین کر لیا ابھی، اللہ نعجز اللہ فی الارض، کہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم اس کو عاجز نہیں کر سکتے بھاگ کر کے زمین سے آسمان کی طرف، جہاں جائیں گے ہم اللہ کی قدرت میں ہی ہوں گے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بے شک ہم نے جب سن لی ہدایت، آمنا بھی اپنے رب پر ایمان لایا، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس وہ جو ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس وہ نہیں ڈرے گا کمی سے اور نہیں ڈرے گا زیادتی سے، رَهَقًا زیادتی تقیصاب، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک شان یہ کہ ہم میں سے کچھ جنات مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ انصاف والے اور ظالم ہیں، قاسطون، فمن اسلم، پس جس نے اسلام قبول کیا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غور فکر کیا صحیح راہ کا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، بہرحال ظالم، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، پس وہ ہیں جہنم کی لکڑی، ظالم کافر یہ جہنم کی لکڑی اور ایندھن بنیں گے نا،
وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا، اور شان یہ ہے کہ اگر یہ لوگ قائم رہتے علی الطریقۃ سیدھی راہ پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو یقیناً ہم ان کو پلاتے موٹی بارش، ماءً پانی، غدقہ موٹا، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس بارش میں آزمائیں ہم ان کو، فِيهِ اس بارش میں کہ وہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور وہ جو اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو چڑھائے گا اس کو اللہ پاک عذابًا صَعَدًا، چڑھنے والے عذاب پر، یا داخل کرے گا اس کو چڑھنے والے عذاب پر۔ دراصل جہنم کے اندر بھی ایک پہاڑ ہے جو چڑھنے کا ہے نا، اللہ رب العالمین کسی جہنمی کو سأرهقه صعودا، آگے آ رہا ہے کہ میں اس کو چڑھاؤں گا چڑھائی پر، 70 سال تک چڑھتا رہے گا جہنمی، پھر وہاں سے گر جائے گا، پھر اللہ پاک فرمائیں گے چڑھ، تو چڑھنے کا بھی عذاب ہوگا نا، فرما کے داخل کرے گا اللہ پاک اس کو عذابًا صَعَدًا، چڑھنے والے عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، مسجد اللہ کی ہے، مسجد میں آ کر کے اللہ ہی کو پکارو، یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر کے کہو المدد یا رسول اللہ یا المدد یا علی۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک شان یہ کہ لما قام عبد اللہ، جب اٹھتا ہے اللہ کا بندہ، یدعوہ، اور اللہ کو پکارتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو قریب ہے کہ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر لبدا، یعنی ٹوٹ پڑتے ہیں آپ علیہ السلام پر، تقی صاحب۔ قل انما، آپ کہیے کہ فقط ادعو ربی، میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور میں نہیں شریک ٹھہراتا ہوں اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ کیا سمجھ میں آیا کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا؟ معلوم ہوا کہ رب کے ساتھ غیر کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہ المدد یا اللہ بھی کہے، المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی کہے تو شرک ہو جائے گا۔ قل، آپ کہیے انی لا املک لکم ضرا، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نقصان کا، ولا رشدا، اور نہ ہی ہدایت کا۔ قل، آپ کہیے انی لن یجیرنی من اللہ احد، بے شک شان یہ کہ ہرگز پناہ نہیں دے گا مجھے اللہ سے کوئی بھی، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اس اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ، الا بلاغا من اللہ، تو میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نفع نقصان کا، بلکہ بلاغا من اللہ، اللہ کی طرف سے بات پہنچانے کا مالک ہوں، رسالاتی، اور اس کے پیغام پہنچانے کا مالک ہوں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور وہ جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فإن له نار جہنم، پس بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً ہمیشہ رہنا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ دیکھیں گے اس جہنم کی آگ کو، یا اس جہنم کو، یوعدون، جس کا یہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، فسیعلمون، پسند قریب جان لیں گے، من اضعف ناصرا، وہاں پتہ چلے گا کہ کون زیادہ کمزور ہے عذرو مددگار کے۔ یہاں پر تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے مددگار کم ہیں اور ہمارے مددگار زیادہ ہیں، وہاں پتہ چلے گا کہ کون کم ہے، کون کمزور ہے عذرو مددگار کے، واقل عددا، اور کون کم ہے عذرو عدد کے۔ مومن آئیے، قل، آپ کہیے ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کہ قریب ہے وہ وعدہ جو تم دیے جا رہے ہو، ام یجعل لہ ربی امدا، یا یہ کہ کرے گا اس کے لیے میرا رب امدن، یعنی کوئی غایتاً بعیدہ، لمبی مدت۔ عالم الغیب، وہ اللہ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ نہیں مطلع کرتا ہے اپنے غیب پر کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر جو جس کو پسند کرے رسول میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ، پھر بے شک چلاتا ہے اس کے آگے سے ہی، تو یسلک یدخل، مدارک، اور یسلک کو لگا دیتے ہیں تقی صاحب، فإنہ یسلک، پس بے شک وہ اللہ پاک لگا دیتے ہیں، من بین یدیہ، اس رسول کے آگے بھی، ومن خلفی، اور اس رسول کے پیچھے بھی، رصدن،
کیا مطلب نگہبان فرشتوں کو کیوں لگاتے لیتے ہیں؟ لیعلم تاکہ اللہ پاک ظاہر کرے ان قد ابلغوا رسالات ربہم کہ بے شک انبیاء نے پہنچایا اپنے رب کے پیغام کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور اللہ نے گھیر کے رکھا ہے ان حالات کو جو ان کے آگے ہیں، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور ہر چیز کو اللہ نے شمار کر کے رکھا ہے ضرور عدد کے۔